جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام آؤ کریں دین کی باتیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان باسط علی۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عقیدہ رسالت و ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آج اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، اور اس میں ہماری اصلاح کرنے کے لیے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ہمارے گیسٹ اسپیکر جناب علامہ جمیل نقشبندی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آج بڑا اہم موضوع جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، عقیدہ رسالت کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، تعظیم اور ادب رکھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو ذرا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہمارا یہ پروگرام کا جو سلسلہ ہے بہت خوبصورت انداز میں آپ لے کر یہ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو مزید ہمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنے ہمارے اس پروگرام میں کام کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام کی جو سب سے اہم بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کی جائے، بے شک، پھر اس کے بعد عمارت ہے۔ بے شک، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر نہیں کی گئی، پھر انسان آگے بڑھا تو ساری کی ساری عمارت گر جائے گی، کیونکہ بنیاد جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر ہے۔ بے شک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا، جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بولو۔ بے شک، اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھیجنے اور قرآن مجید کو اتارنے کا مقصود 3 باتوں پر رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کو رکھا اور آخر میں اپنی عبادت کو، اور درمیان میں مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو رکھا، جس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان نہیں ہے اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے تو بیکار ہے۔ اللہ، کیوں؟ بہت سے ایسے کفار بھی ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کے اندر کئی قصیدے لکھے، لیکن وہ ایمان نہ لائے تو سب بیکار۔ اسی طریقے سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو رکھ کے پہلے اس سے قبل اپنی مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو رکھا، کہ دیکھو اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے تو پھر ساری کی ساری عبادتیں انسان کی بیکار ہیں۔ اور دیکھیے یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کے دوران جب کوئی دوبارہ بات پوچھنی ہوتی تو مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ کر مخاطب کرتے، جس کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اس کا مطلب عبرانی زبان کے اندر کچھ اور نکلتا تھا جو برا معنی تھا۔ اب یہودی اسی معنی کا استعمال کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ لفظ بولا کرتے تھے اور اس سے مذاق بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا اے ایمان والو، مت کہا کرو راعنا، بلکہ کہو انظرنا واسمعوا، اور یہ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہیں غور سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام سننا چاہیے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دیکھیے اب صحابہ کرام کی نیت کیا تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ اس بات کو دہرا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری زبان میں جب اس کا غلط معنی نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع فرما دیا کہ تم نے اب عربی میں بھی یہ جملہ نہیں اختیار کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں ذرہ سی گستاخی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان کر دیا کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، کچھ آواز اونچی ہوئی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، اور اس طرح مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بھی ذرہ برابر سی جو آواز ہے وہ بلند ہونا بھی مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوارا نہ کی، اور اس پر سزا یہ دی کہ تمہارے سارے اعمال، زندگی بھر کی نیکیاں، عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی سی بات بھی گوارا نہیں کہ انسان کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا سنا دی کہ فرمایا زندگی بھر کی ساری عبادتیں تمہاری ختم، کوئی قابل قبول نہ ہوگی، سب کی سب اکارت ہو جائیں گی، اور اس سے بڑی سزا یہ کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ کہہ کر یہ فرما دیا کہ اب تمہاری تلافی بھی نہیں ہو سکتی، اب تمہیں یہ بات، یعنی تمہاری سب کے سب اعمال ختم، اب تمہارے لیے سزا تیار ہے، تمہاری دنیا بھی خراب، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ انسان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اور اگر تعظیم ہے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے سبب سے اس کی ٹوٹی بوٹی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ قابل قبول کر لے گا۔ بڑی پیاری بات علامہ صاحب آپ نے فرمائی، بہت خوب فرمائی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعظیم و ادب نہ ہو تو ناکامیابی ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی جو ہے وہ گستاخی ہو جائے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اگر اس سوال کے ساتھ اگر ہم ختم نبوت کی بات کریں تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، تو ذرا اس حوالے سے کچھ فرما دیجیے۔ دیکھیے بڑا خوبصورت سوال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد وحی نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں پچھلے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوں گے، آپ آئیں گے لیکن شریعت محمدی پر آپ عمل کریں گے، اور اس بات کا ثبوت دیں گے کہ اس بار آپ نبی بن کر نہیں بلکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اشاعت کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت منقطع ہو گئی، لہٰذا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک دوست بنی قریظہ کے دوست نے مجھے کچھ نسخے دیے ہیں توریت کے تاکہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں اور آپ کو دکھاؤں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر آثار غضب نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ابھی موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع میں لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، لہذا تمام امتوں میں تم میرا حصہ ہو اور تمام انبیاء میں صرف میں تمہارا حصہ ہوں، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ظاہری حیات کے ساتھ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یعنی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر حضور علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں کھڑے ہو کر اقتداء میں آپ نماز ادا کریں گے اور اس بات کا ثبوت دیں گے کہ آپ حضور علیہ السلام کے اس وقت امتی بن کر آئے ہیں۔ یہ واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ علامہ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوب جو ہے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کے اس پلیٹ فارم سے جو ہم نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعظیم و ادب کا بڑا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے ختم نبوت پر جو ہے وہ پہرا دینا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے جو ہے وہ اپنا حق ادا کرنا ہے۔ اپنے پروگرام کے اختتام میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ نعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔